بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام مایا ہے۔ میرا تعلق شیخو پورہ سے ہے۔ 4 بہنیں 1 بھائی ہیں۔ میں سب سے چھوٹی ہوں۔ میری بڑی 2 بہنوں کی شادی ہو گئی ہے۔ میرے بھائی کی منگنی میری تایا کی بیٹی سے ہوئی ہے۔ وہ میری کلاس فیلو بھی ہے، میرے ساتھ ہی یونی جاتی ہے، میری بیسٹ فرینڈ بھی ہے۔ میں بہت مذہبی سی لڑکی ہوں۔ پردہ کرنا میرا شوق ہے اور مجھے اس میں بہت تحفظ کا احساس ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہوں، تو اسی لیے میں اپنا چہرہ چھپا کے رکھتی ہوں۔ میری ایک کزن بھی یہی کہتی ہے کہ تم میں ایسا ہے ہی کیا جو کوئی تمہیں دیکھے گا، پردہ نہ بھی کرو تو کیا فرق پڑے گا۔ میری وہ کزن بہت خوبصورت ہے۔ 1-2 سیریلز میں ایکٹنگ بھی کر چکی تھی۔ ماڈلنگ اس کا پیشہ تھا۔ ایک خوبصورتی اور دوسرا پہننے اوڑھنے کا انداز اسے خاندان میں سب سے الگ بناتا تھا۔ وہ میرے بھائی کو پسند کرتی تھی۔ یہ بات ہم سبھی جانتے تھے، لیکن میرے ابا نے کہا کہ مجھے بہو لانی ہے، شو پیس نہیں۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے، اسے ایک سلجھی لڑکی کی ضرورت ہے جو اس گھر کو بھی سنبھالے اور میرے بیٹے کو بھی۔ اسی لیے میرے بھائی سعد کی منگنی میری کزن ہانیہ سے کر دی گئی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے میں کافی دنوں سے یونی نہیں جا رہی تھی، اور ہانیہ بھی نہیں گئی تھی۔ اسے عادت تھی میرے ساتھ جانے کی۔ میں نہیں جاتی تو وہ بھی چھٹی کر لیتی۔ ہم دونوں کی دوستی کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ میں پردہ کرنے لگی تو ہانیہ نے بھی حجاب لینا شروع کر دیا۔ ہم دونوں کافی دنوں کے بعد یونیورسٹی آئی تھیں۔ ہمیں ایک ساتھ دیکھ کر سب حیران کن نظروں سے ہمیں دیکھ رہے تھے، خاص طور پر میری کزن جو ماڈلنگ بھی کرتی تھی، وہ بھی اسی یونی میں تھی۔ جس کا حلیہ دیکھ کے جو متوجہ نہیں ہوتے تھے وہ بھی اسے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ وہ ہانیہ کو دیکھ رہی تھی جو آج حجاب میں آئی تھی۔ اس نے ہانیہ کی طرف دیکھا اور بولی کہ یہ کیا سر کو اسکارف سے ڈھکا ہوا ہے اور عبایا پہن رکھا ہے؟ کیا ہم لوگ سمجھے کہ تم جیسی لڑکی پر بھی مایا جیسی لڑکیوں کا اثر ہونے لگا ہے؟ اس نے میری طرف تمسخرانہ انداز میں دیکھا اور بولی، لیکن ایک بات بتاؤں، تم بہت زیادہ خوبصورت اور اٹریکٹیو لڑکی ہو، تم کیوں خود کو چھپا رہی ہو؟ چلو مانا مایا کی تو مجبوری ہے، لیکن تم ہرگز اپنی خوبصورتی کو مت چھپاؤ۔ میں نے ہانیہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے کہا کہ چلو کلاس شروع ہونے والی ہے۔ اسی وقت ہی میری کزن نے اپنے فرینڈز کو ہماری طرف متوجہ کیا اور بولی، دیکھو تو ہانیہ بھی پردہ کر کے آئی ہے۔ اب ان لوگوں کا کیا ہوگا جو نظروں ہی نظروں میں اس کے واری صدقے جاتے تھے، اور ساتھ ہی ہنسنے لگی۔ مجھے اس کی ہنسی بہت بری لگ رہی تھی۔ میں نے دیکھا ہانیہ کی آنکھوں میں نمی تھی، لیکن میری کزن کو کسی کی فکر کہاں تھی۔ وہ جب بولتی تھی تو دیکھتی نہیں تھی کہ سامنے والے کو اس کی بات بری نہ لگے، اسے بس مذاق اڑانا ہوتا تھا، جو وہ بہت اچھے سے بنا لیتی تھی۔ اس وقت بھی اس کا فرینڈ آ گیا۔ ہم دونوں آگے بڑھ رہی تھی جب میری کزن کا وہی فرینڈ وکی آ کر ہمارے گرد منڈلانے لگا۔ ہانیہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس نے مدد طلب نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا، کیا کبھی لڑکیاں نہیں دیکھی یا گھر میں ماں بہن نہیں ہے؟ وکی ہنسنے لگا اور بولا کہ لڑکیاں دیکھی ہیں، لیکن ہانیہ جیسی خوبصورت لڑکی جب اس طرح چھپنے لگے تو سمجھ جانا چاہیے دال میں کچھ کالا ہے۔ کہیں تمہارے بھائی نے تو بیچاری پر پابندی نہیں لگا دی؟ اور وہ تمہارا بھائی اب اسے لینے کیوں نہیں آتا؟ کہیں ہم سے ڈر تو نہیں گیا؟ اس وکی اور میرے بھائی کا کچھ دن پہلے جھگڑا ہوا تھا یہیں یونیورسٹی میں۔ تب سے ہم نے ہی بھائی کو روک دیا تھا کہ وہ ہمیں لینے نہ آئے، ہم دونوں خود ہی آ جایا کریں گی۔ اس نے معنی خیز نظروں سے ہانیہ کو دیکھا، جس پر وہ شرم کے مارے نظریں جھکا گئی۔ وہ کچھ اور بکواس کرنے والا تھا جب میں نے کہا، ہمیں جانے دو نہیں تو پرنسپل سے شکایت کر دوں گی، تم لڑکیوں کو ہراساں کرتے ہو۔ وکی کہکا لگا کے ہنسا اور بولا، صرف ہانیہ کو، تمہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ میں نے ہانیہ کو اپنے پیچھے کیا اور خود اس کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اسے کہا کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے، نہیں تو بہت برا ہوگا۔ وکی نے مجھے سائڈ پہ کیا اور ہانیہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہانیہ اس سے ہاتھ چھڑا رہی تھی۔ میں نے وکی سے کہا کہ وہ اچھا نہیں کر رہا، لیکن وہ تو تماشا دیکھ رہا تھا 2 بے بس لڑکیوں کا، اور یہ سب میری کزن ہی کروا رہی تھی۔ میں نے وکی کے تھپڑ مار دیا۔ وہ اب خونخوار نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے ہانیہ کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے چلی گئی۔ میں نے ایک نظر اپنے پیچھے کھڑی ڈری سہمی ہانیہ پر ڈالی اور اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں نے کہا، تم جانتی ہو میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اب کے بار ہانیہ کے چہرے پر الجھن تھی۔ میں نے کہا کہ اس ذلیل وکی نے کیسے مجھے بدنام کر کے کلاس کے سامنے ذلیل کیا تھا۔ کچھ دن پہلے وکی نے پتہ نہیں کیسے میرے بیگ میں ایک خط رکھ دیا۔ جب میں نے دیکھا تو میں ابھی پڑھ ہی رہی تھی جب میری کزن اور وکی وہاں آ گیا اور خط کھینچ کر لے گیا، اور پھر اس نے وہ خط ساری کلاس کو پڑھ کر سنایا۔ میں نہیں جانتی کہ وہ کس نے اور کیوں لکھا، لیکن وکی نے کہا کہ میں وہ خط اس کو دینے والی تھی، کیونکہ صبح ہی میں اس وکی کو بتا چکی تھی کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں، جبکہ یہ سب بکواس تھی۔ مجھے اس گھٹیا شخص سے نفرت تھی۔
میں نے کہا کہ تم اس وکی کو اتنی ڈھیل مت دو، مت ڈرو اس سے۔ یونیورسٹی کے کافی اسٹوڈنٹس اب ہماری طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ کسی اسٹوڈنٹ نے جا کر سر عبداللہ کو بتا دیا تو وہ ہماری طرف آئے۔ وکی تو وہاں سے جا چکا تھا۔ سر عبداللہ ہمارے نئے سر تھے، وہ کچھ دن پہلے ہی آئے تھے اور کچھ دن میں ہی جان گئے تھے کہ وکی ایک اوباش لڑکا ہے جو پچھلے 2 سال سے فیل ہو رہا ہے۔ اس کا مقصد پڑھنا ہے نہیں، وہ یہاں لڑکیاں تاڑنے آتا ہے۔ سر عبداللہ نے آتے ہی سب کو وہاں سے بھیج دیا اور مجھے خفگی سے دیکھنے لگے اور مجھے کہا کہ آپ تو بہت دلیر نہیں ہو گئی جو ایک لڑکے کو سب کے سامنے تھپڑ مار دیا؟ آپ کو نہیں لگا تھا کہ آپ پرنسپل آفس میں آ کر اس کی شکایت کرتی، نہ کہ اسے تھپڑ مار دیتی، جبکہ آپ جانتی بھی ہیں کہ وہ ایک خطرناک لڑکا ہے؟ میں نے کہا اس نے ہانیہ سے بدتمیزی کی تھی سر، مجھے برداشت نہیں ہوا، میں نے تھپڑ مار دیا۔ سر نے کہا کہ لڑکیوں کو کچھ باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے، کچھ لوگ اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کو منہ لگایا جائے، تو بہتر ہے آپ احتیاط کریں۔ میری ماں کی طبیعت کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں تھی۔ میرے چاچا نے میرے بابا پہ اپنے حصے کے لیے کیس کر دیا۔ میرا چاچا بہت لالچی شخص تھا۔ میرے ابا کے والد کی 2 شادیاں تھیں۔ میرا چاچا سوتیلا تھا، اسی وجہ سے میرے بابا سے نفرت کرتا تھا۔ میرے بابا نے کہا کہ میرے پاس جو بھی ہے یہ ان کے والد انہیں اپنی زندگی میں دے گئے تھے، اس میں اس کا کوئی حق نہیں، لیکن میرا چاچا عدالت پہنچ گیا تھا۔ میری ماں ہر بات کو دل پہ لے لیتی تھی۔ اب میری ماں نے اسی بات کی ٹینشن لے رکھی تھی۔ میرے بابا انہیں سمجھا رہے تھے۔ اسی وقت میرے چچا آ گئے اور بولے کہ تم سیدھی طرح مانو گے یا نہیں؟ میرے بابا کا گریبان پکڑ لیا۔ میری ماں کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں تھی، یہ سب دیکھ کے وہ بے ہوش ہو گئی۔ ہم سب ان کی طرف بھاگے۔ بھائی میری ماں کو ہسپتال لے کے گئے۔ ہم سب بہت پریشان تھے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو ٹینشن نہیں دینی۔ میری ماں ہسپتال میں تھی جب میرے بابا پہ کچھ لوگوں نے حملہ کر دیا، انہیں بہت مارا، گاڑی اور موبائل بھی چھین لیا۔ میرے بابا کو زخمی حالت میں ہسپتال پہنچایا گیا، لیکن ان کے سر پہ لگنے والی چوٹ نے انہیں جینے کی مہلت نہیں دی۔ 2 دن زندگی اور موت سے لڑتے رہے اور ایک دن ہمیں چھوڑ گئے۔ ہم لوگوں نے یہ بات ماں سے چھپائی تھی، لیکن کب تک چھپاتے؟ جب وہ ہسپتال سے گھر آئیں، باپ کو فوت ہوئے دوسرا دن تھا۔ ان کی حالت عجیب تھی۔ وہ دن ہم لوگوں نے کیسے گزارے، کیسے ماں کو سنبھالا، ہم جانتے ہیں یا اللہ۔ بہت برا وقت تھا، سخت آزمائش۔ ہانیہ نے میرا بہت ساتھ دیا۔ میں تو بالکل ہی خاموش ہو گئی تھی۔ ہانیہ میرا خیال رکھتی تھی۔ 2 ماہ بعد ہانیہ کے کہنے پر پھر سے تعلیمی سلسلہ شروع کیا تھا، لیکن ذہن تھا عجیب وسوسوں میں گھر چکا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہانیہ اور میرے بھائی کا سادگی سے نکاح کر دیا گیا تھا۔ بابا کی وجہ سے بھائی شور شرابہ نہیں چاہتے تھے، وہ تو ابھی شادی کے بھی خلاف تھے، لیکن میری ماں بیمار رہتی تھی، چاہتی تھی کہ اکلوتے بیٹے کی خوشی دیکھ لیں، لیکن لگ رہا تھا کہ پریشانیوں نے ہمارے گھر کا دروازہ ہی دیکھ لیا تھا۔ میں یونی سے واپس آ رہی تھی جب وکی نے میرا راستہ روک لیا، کہنے لگا آج اکیلی ہو، تمہاری وہ خوبصورت دوست کدھر ہے؟ ساتھ ہی وہ کہکہا لگا کے ہنسنے لگا۔ اس کے ساتھ ایک لڑکا اور بھی تھا۔ وکی نے اسے کچھ کہا اور خود وہاں سے چلا گیا۔ میں جب جانے لگی تو وہ لڑکا میرے سامنے آ گیا اور بولا پوری بات تو سن لو، دفع کرو وکی کو، اس کو تو عادت ہے لڑکیوں سے پنگا لینے کی، چلو تم مجھ سے بات کرو، ویسے تم ہو کون اور تمہارا نام کیا ہے اور وکی سے تمہاری دشمنی کیا ہے؟ مجھے اچانک ہی سر کی بات یاد آئی، کچھ لوگ اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ ان سے بات کی جائے۔ میں تیز تیز قدموں سے چلنے لگی، مجھے وہاں سے نکلنا تھا۔ میرا دل وکی کو بددعائیں دے رہا تھا، اس شخص نے میرا سکون برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ میں پہلے ہی بہت مشکل میں تھی اور اب یہ نئی مصیبت سر پہ منڈلا رہی تھی۔ آخر کار میں نے پولیس میں رپورٹ کرا دی۔ پولیس نے وکی کو گرفتار کر لیا۔ اس پہ پہلے بھی 2 مقدمے تھے، ایک چوری کا اور ایک کسی لڑکی کو اغوا کا۔ میں مسلسل کروٹ پہ کروٹ بدل رہی تھی، لیکن نیند تھی کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بالآخر اٹھ کر نیچے لاؤنج میں چلی آئی۔ کل وکی کا فیصلہ ہو جانا تھا اور مجھے بے چینی سے عدالت کے فیصلے کا انتظار تھا۔ اتنی مشکل سے اسے اندر کروایا تھا، اب اگر خدا نہ خواستہ وہ آزاد ہو جاتا تو میرا جینا پھر سے حرام کر دیتا۔ شاید مجھے اسے قانون کے حوالے کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ بیٹھی سوچوں میں گم تھی جب میری ماں وہاں آ گئی، پوچھنے لگی کیا کیا سوچ رہی ہو؟ میں نے کہا کچھ نہیں ماں، بس ایسے ہی نیند نہیں آ رہی تھی تو یہاں چلی آئی۔ لیکن ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، اسے تو اولاد کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے، پریشانی کا۔ میں نے زبردستی مسکراتے ہوئے بتایا، جبکہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں انہیں بتاؤں کہ وکی نامی شخص نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے، لیکن میں ماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے خاموش ہی رہی۔ کچھ واقعات اتنے اچانک ہوتے ہیں کہ ہمیں سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ جس ماں کو کچھ ہو نہ جائے اسی ڈر سے کچھ بتاتی نہیں تھی،
وہ میرے کچھ بتائے بغیر ہی سب کچھ جان گئی تھی۔ میری ماں کو پتہ لگ گیا تھا کہ وکی ایک خطرناک شخص ہے اور میری بیٹی نے اسے اندر کروا دیا ہے۔ میری ماں نے میرے بھائی کو کچھ بتائے بغیر ہی فیصلہ کیا کہ وہ سب گاؤں میں رہیں گے۔ میرا بھائی پوچھتا رہا لیکن میری ماں نے کہا کہ ان کا آخری فیصلہ ہے، ہمیں اب گاؤں جانا چاہیے۔ اور پھر ہم لوگوں نے وہی گھر چھوڑ دیا جس میں ہمارا بچپن گزرا تھا اور یہاں گاؤں آ گئے۔ میرے ایک تایا یہاں رہتے تھے، ہمارے گھر کو تالا لگا تھا۔ ہمارے آنے سے پہلے تایا نے کہہ کر گھر کی صفائی کروا دی تھی۔ اس ایک آوارہ شخص کی وجہ سے ہمیں اپنا گھر چھوڑنا پڑا، مجھے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑنی پڑی۔ میری ایک دوست نے بتایا کہ وکی مجھے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ وکی کے باپ نے بھاری رقم رشوت دے کر اپنے بیٹے کو چھڑوا لیا تھا۔ میں بہت پریشان تھی۔ ماں کہتی کہ تایا کے گھر چلی جایا کرو۔ تایا کا گھر ہمارے گھر سے تھوڑا دور تھا۔ ایک دن ہانیہ اور میں تایا کی طرف جا رہے تھے جب ایک شخص طوطے بیچ رہا تھا۔ میں نے ہانیہ سے کہا، دیکھو کتنے پیارے طوطے ہیں۔ ہانیہ کو بھی پرندے بہت پسند تھے۔ ہم دونوں نے ایک طوطا خرید لیا اور گھر واپس آ گئی۔ تایا کے گھر فون کر کے بتا دیا کہ ہم لوگ کل آئیں گے۔ میں دیر تک طوطے کے ساتھ باتیں کرتی رہی، جیسے میں کہتی ویسے ہی وہ دہراتا۔ مجھے وہ طوطا بہت پسند آیا تھا۔ طوطے کا پنجرا میں نے اپنے کمرے میں رکھ لیا۔ تایا جب بھی ملتے اتنی محبت سے ملتے کہ مجھے بے اختیار ہی میرے بابا یاد آ جاتے۔ میں نے ان سے چچا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ بہت عرصے سے فرار ہے، پولیس کو اس کی تلاش ہے لیکن ابھی تک پولیس ناکام ہے۔ میں نے کہا کہ چاچا مل جائیں تو آپ انہیں سزا دلوائیں، میرے پاپا کی جان ان کی وجہ سے گئی ہے۔ تایا اور میں بابا کو یاد کر کے رو رہے تھے۔ کچھ رشتے مرہم رکھتے ہیں اور کچھ رشتے زخم بن جاتے ہیں، زخم بھی ایسے کہ بھرتے نہیں۔ تھوڑی دیر طوطے سے باتیں کرنا میرا معمول بن گیا تھا۔ اس دن بھی کچھ دیر اس سے باتیں کر کے میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ابھی آنکھ لگی تھی، مجھے خواب آیا۔ ہر طرف اندھیرا تھا، خوفناک اندھیرا، اور اندھیری رات میں کوئی شخص آگ جلا کے بیٹھا ہے، اور پھر میں وہاں سے گزرتی ہوں اور میرے گزرتے ہی آگ بجھ گئی اور دھواں ہو گیا، ایسا کڑوا دھواں کہ سانس بند ہونے لگی۔ میں نے اس دھوئیں سے بچنے کے لیے ناک پر ہاتھ رکھا، خوف کے مارے میں کانپ رہی تھی۔ وہ شخص جو بہت ہی خوفناک تھا میری طرف غصے سے بڑھا۔ میں نے مدد کے لیے چلانا چاہا لیکن میری آواز حلق میں ہی اٹک کے رہ گئی تھی۔ میں نے اپنے چہرے کو چھپا لیا۔ اس اندھیرے میں نے طوطے کی آواز سنی۔ وہ اندھیرے میں ایک طرف بیٹھا تھا۔ میں طوطے کی طرف بھاگی کہ اس سے بچا لوں لیکن طوطا غائب ہو گیا۔ میری آنکھ کھلی تو میں پسینے سے شرابور تھی۔ میں نے جلدی سے طوطے کو دیکھا جو خاموشی سے پنجرے میں پڑا تھا۔ ماں میرے لیے رشتے دیکھ رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میں خوبصورت نہیں ہوں، میرا رشتہ کسی اچھی جگہ کیسے ہوگا۔ ہانیہ مجھے سمجھاتی کہ صرف رنگ کا گورا ہونا ہی خوبصورت ہونا نہیں ہوتا، انسان کے کردار کی خوبصورتی بھی اسے خوبصورت بناتی ہے۔ میں ہنستی کیونکہ زندگی کتابی باتوں کے سہارے تھوڑی نہ گزرتی ہے۔ ہانیہ سے ویسے بھی مجھے گلا تھا۔ اس نے طوطے کا پنجرا کھول دیا تھا اور بند کرنا بھول گئی تھی۔ میں بہت اداس تھی، مجھے وہ طوطا بہت پسند تھا، لیکن ہانیہ سے کیا کہتی؟ میں چپ ہو گئی۔ کچھ دنوں سے گھر کے باہر سے ایک فقیر گزرتا اور بنا پیسے لیے مجھے دعائیں دے کر چلا جاتا۔ مجھے ایک دن اس پر بڑا رحم آیا تو اس کو پیسے دینے لگی، لیکن اس نے پیسے کے بدلے کھانا مانگا۔ میں نے اسے گھر بلا کر کھانا کھلایا تو وہ بولا، اسی ہفتے تیری شادی کسی حسین آدمی سے ہوگی۔ مجھے بہت دکھ ہوا کیونکہ یہ ناممکن تھا، میں بہت بدصورت تھی، پر میں اس فقیر کی بات پر مسکرا دی۔ اس فقیر کی بات سچ ثابت ہوئی اور میری ایک ہفتے میں شادی ہو گئی۔ میں نے خوشی سے اس فقیر کو دوبارہ کھانا کھلایا تو وہ بولا، بہت جلد تو صاحب اولاد ہوگی۔ میں بہت خوش ہوئی اور اگلے ہفتے ہی خوشخبری مل گئی۔ اب مجھے تجسس ہونے لگا تھا کہ اس فقیر کی ساری باتیں کیوں سچ ہوتی ہیں۔ ایک دن اس فقیر کو راستے میں دیکھا تو اس سے یہ سوال پوچھ لیا، لیکن جو راز اس نے بتایا وہ میری جان نکال گیا کہ وہ تو جن ہے جسے ایک جادوگر نے قید کر رکھا تھا۔ اس نے بتایا کہ جس دن اس کی پیدائش ہوئی اسی دن میری سوتیلی ماں نے میرے بھائی کو جنم دیا تھا۔ سب جن اور چڑیلیں بہت خوش تھے۔ میری ماں مسلمان تھی جبکہ میری سوتیلی ماں غیر مسلم تھی۔ میرے باپ نے ہمیشہ میری ماں کو ہی اچھا سمجھا تھا، اسی لیے وہ مجھ سے اور میری ماں سے محبت کرتا تھا۔ میری سوتیلی ماں حسد کا شکار تھی۔ ایک دن میری ماں نے مجھے بتایا کہ وہ اپنی طاقت بھی مجھے دے دے گی، پھر میں بہت طاقتور جن بن جاتا۔ میری سوتیلی ماں یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ اس نے میری ماں کو کہیں قید کر دیا اور مجھے کسی جادوگر سے کہہ کر اغوا کروا دیا، اور اس جادوگر نے مجھے ایک طوطا بنا دیا۔ یہ جادو تبھی ٹوٹنا تھا جب کوئی لڑکی خواب میں اس جادوگر کو دیکھتی اور مجھے بچانے کو دوڑتی۔ وہ خواب تمہیں آیا تھا۔ میں اسی دن سمجھ گیا تھا جب صبح ہی صبح تم نے مجھے بتایا کہ تم نے خواب دیکھا ہے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ لڑکی تم ہو۔ مجھے ویسے بھی تم سے انسیت ہو چکی تھی، تمہاری عادت ہو گئی تھی۔
تمہاری باتیں سننا اچھا لگتا تھا۔ میں نے اس دنیا میں آ کے بہت سے انسان دیکھے تھے، بہت سو نے مجھے خریدا اور بہت سو نے مجھے بیچا، لیکن صرف تم تھی جس نے میرا خیال رکھا، مجھے اہمیت دی۔ تم ایک نیک روح ہو۔ میں ابھی کچھ سال اور اپنی دنیا میں نہیں جا سکتا کیونکہ میرا باپ بھی مار دیا گیا ہے۔ وہاں پہ اب شیطان کی حکومت ہے اور وہ مجھے تبھی قبول کرے گا جب میں اس کی مانوں گا، لیکن میں ایک مسلمان ہوں، اسی لیے میں ابھی واپس نہیں جا سکتا۔ تمہارے گھر سے جانے کے بعد میرا اور کہیں دل ہی نہیں لگتا۔ میں فقیر کے بھیس میں واپس آ گیا، لیکن میں تم سے محبت تو کر سکتا ہوں، لیکن تمہیں اپنا نہیں سکتا تھا۔ اس لیے دعا کی کہ اللہ تمہارا نصیب بہت اچھا کرے اور تمہیں حسین شوہر ملے۔ میری دعا قبول ہو گئی۔ پھر تمہیں بے اولاد دیکھا تو دعا کی کہ تمہیں اللہ اولاد دے۔ اللہ نے میری سن لی، لیکن تم وعدہ کرو ساری زندگی یہ راز کسی سے نہیں کہو گی، کم از کم تب تک تو بالکل بھی نہیں جب تک میں واپس نہیں چلا جاتا۔ میں حیرانی سے اس کی کہانی سن رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے سامنے بیٹھا یہ فقیر جن ہے اور یہ وہی طوطا ہے۔ میں خوف اور ڈر سے کانپ رہی تھی، لیکن وہ غائب ہو چکا تھا۔ مجھے بخار ہو گیا تھا اور دوائی سے بھی نہیں اتر رہا تھا۔ میرا شوہر بھی بہت پریشان تھا، لیکن میں اسے کچھ بتا نہیں سکتی تھی، اور پھر بتاتی بھی کیسے، کیونکہ مجھے خود یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہی دنوں پتہ چلا کہ میرے چچا، جن کی وجہ سے میرے ابا کی جان گئی تھی، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور موقع پر ہی فوت ہو گئے۔ اور وکی، جو مجھے ذلیل کرتا تھا، وہ میرے چچا کا ہی ساتھی تھا اور سب کچھ میرے چچا کے کہنے پر کرتا تھا۔ وہ بھی اس ایکسیڈنٹ کے وقت ساتھ تھا۔ اس کی دونوں ٹانگیں اس حادثے میں ٹوٹ گئیں اور وہ معذور ہو گیا۔ میں سمجھ نہیں سکی کہ خوش ہونا ہے یا افسوس کرنا ہے۔ اپنے ہی رشتے دھوکہ دیتے رہے، گھر اجاڑ دیا۔ کیسے رشتے تھے یہ؟ مجھے اس جن کی بات یاد آئی کہ دنیا میں آدمی بہت ہیں لیکن انسان کم ہے۔ 2 ہفتوں سے بخار نے بہت کمزور کر دیا تھا۔ ایک دن میرے شوہر نے کہا کہ چلو کسی اور ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں۔ وہ رکشہ لینے چلے گئے۔ میری آنکھ لگ گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے کمرے میں آیا ہو۔ مجھے خوف آنے لگا۔ خوف کی وجہ سے میں نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ میرا بچہ بھی رونے لگا تھا۔ اسی وقت مجھے لگا جیسے کسی نے مجھے پھونک ماری ہو۔ میرے ماتھے پر بال اڑے تھے اور میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب آنکھ کھلی تو میرے شوہر میرے پاس تھا، میرا بچہ سو رہا تھا اور مجھے بخار بھی نہیں تھا۔ میرے شوہر نے مجھے اٹھتے دیکھا تو بولا، اتنی دیر سوتی رہی ہو؟ میں ڈر گیا تھا کہ بخار کی وجہ سے غنودگی ہے شاید، لیکن اب تو تمہیں بخار نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ میں اب ٹھیک ہوں۔ میں نے کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑائی۔ مجھے لگا وہ یہیں کہیں ہوگا۔ مجھے اب بھی یہی وہم رہنے لگا تھا۔ ایک رات میرے خواب میں وہی طوطا آیا اور بولا کہ تم تو مجھ سے ڈرنے لگی ہو، مجھ سے تو تم ہر بات کرتی تھی، اس لیے اب میں تم سے ملنے نہیں آؤں گا۔ تمہارا احسان ہے مجھ پہ، تمہاری وجہ سے میں اس جادوگر کی قید سے آزاد ہوا ہوں، اسی لیے میں اب تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ آخری بار ملنے آیا ہوں، میری دنیا میں میری ضرورت ہے، اسی لیے واپس جا رہا ہوں۔ اسی وقت میری آنکھ کھل گئی۔ خوف سے میرے دل کی دھڑکن بڑھ گئی تھی۔ میں جانتی تھی یہ خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھی، ایسی حقیقت جسے کوئی مان نہیں سکتا تھا۔ اسی لیے میں نے کبھی کسی کو بتایا ہی نہیں کہ وہ طوطا کہاں سے آیا تھا اور کون تھا، کہاں گیا۔ لیکن سوچتی ہوں جیسے ہر آدمی انسان نہیں ہوتا، ایسے ہی سب جن بھی برے نہیں ہوتے۔ اس جن کے مجھ پر بہت احسان ہے، مجھے وہ بہت یاد آتا ہے، لیکن جنوں کے بارے میں سنی گئی کہانیوں کی وجہ سے مجھے اس سے ڈر ہی بہت لگتا تھا۔ ایک دن میرا بیٹا بہت بیمار تھا۔ مجھے کسی نے بتایا کہ چشتیاں میں کوئی عامل ہے جو دم کرتا ہے، اس کے دم سے بیمار لوگ صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کی۔ اس نے کہا کہ تم کب سے پیروں فقیروں پہ بھروسہ کرنے لگی ہو، ڈاکٹر کے پاس ہی چلتے ہیں۔ ہم لوگ پورا مہینہ میرے بیٹے کو لے کر ڈاکٹروں کے پاس پھرتے رہے۔ آخرکار ایک دن میرے شوہر نے کہا کہ چلو یہاں تم کہتی تھی وہاں چلتے ہیں۔ میں اور میرا شوہر ایک لمبا سفر کر کے چشتیاں پہنچے۔ کسی سیاسی لیڈر کا جلسہ تھا، ہم بڑی مشکل سے چشتیاں پہنچے۔ یہاں اس عامل کا پتہ چلا تھا، اس آستانے پہ کوئی نہیں تھا۔ ہم لوگ وہاں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ گرمی بہت تھی۔ کچھ دیر بعد ایک بوڑھی عورت نکلی اور بولی کہ تو آ گئی، کب سے تیرا انتظار تھا۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ میں سمجھی کہ ضعیف عورت ہے، شاید دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ پانی لے آئی مٹی کے پیالے میں، پاس رکھی چارپائی پر بٹھایا اور کہنے لگی کہ لوگ احسان بھول جاتے ہیں، لیکن وہ مخلوق اگر مسلمان ہو اور نیک بھی ہو تو احسان نہیں بھولتی۔ میں نے حیرانی سے اس بڑھیا کو دیکھا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی، جو دور کہیں خلا میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ بولی، کچھ دن پہلے اس جادوگر کو کسی نے مار دیا۔ میں نے حیرانی سے اماں کو دیکھا جو پتہ نہیں دور کیا گھور رہی تھی۔ مجھے اس کی سرخ آنکھوں سے خوف آیا۔
پھر وہ بولی کہ اس جادوگر نے بہت سے لوگوں کی زندگیاں برباد کی تھیں. اگر تو اسے آزاد نہ کرتی تو وہ کیسے اس جادوگر سے جان چھڑواتا لوگوں کی؟ تو خود نہیں آئی، تجھے بلوایا گیا ہے. میں خوف سے کھڑی ہو گئی اور اپنے شوہر سے کہا کہ چلیں یہاں سے. میں درگاہ سے نکلنے لگی جب اس عورت کی آواز آئی جو کہہ رہی تھی، میرے بیٹے کی مدد کرنے کے صلے میں جا، تجھے تیرا بیٹا مبارک، اب اسے کبھی بخار نہیں ہوگا. میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ عورت غائب تھی. میں نے اپنے شوہر کو دیکھا جو اب کہہ رہا تھا، ڈرو نہیں، سب ٹھیک ہے، تم پیچھے مڑ مڑ کے کیا دیکھ رہی ہو، وہاں کوئی نہیں ہے. تو اس کا مطلب تھا کہ وہ عورت صرف مجھے ہی نظر آ رہی تھی. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ بڑھیا مجھے ہی کیوں نظر آ رہی تھی، میرے شوہر کو کیوں نظر نہیں آ رہی تھی. اور وہ اس جن کو بیٹا کہہ رہی تھی، تو مطلب وہ اس جن کی ماں تھی. پھر یہ قید سے کیسے رہا ہوئی؟ کیا جن اس کے بارے میں جانتا تھا؟ بہت سی سوچیں تھیں جو مجھے پریشان کر رہی تھیں. ہم لوگ گھر آئے تو میرے شوہر نے کہا کہ تم لوگ آرام کرو، میں کھانا باہر سے لے آتا ہوں. وہ جیسے ہی کمرے سے نکلا میرے بیٹے نے رونا شروع کر دیا. میں جانتی تھی کہ جب میرا بیٹا روتا تھا تو وہ جن یہاں کہیں موجود ہوتا تھا. میں بھی اپنے بیٹے کے ساتھ رونے لگی اور پھر اس دن میں نے ہمت کر کے اسے آواز دی، تم یہاں ہو نا؟ مجھے پتا ہے تم یہاں ہو. دیکھو میں نے احسان کیا، مجھے پتا نہیں تھا، سب کچھ غیر ارادی ہی تھا. تم نے مجھ پر احسان کیا جو یقیناً جان بوجھ کے تھا. لیکن اب یہ سب کیا ہے؟ تم کیوں لوٹ نہیں جاتے؟ کیوں میری زندگی مشکل کر رہے ہو؟ مجھے تم سے خوف آتا ہے، میں تمہیں اپنے ارد گرد برداشت نہیں کر سکتی. تم چلے جاؤ، اسی احسان کے بدلے چلے جاؤ جس کے بدلے تم کہتے ہو تمہیں انسیت ہے مجھ سے. ہم دو مختلف دنیا کے لوگ ہیں، تم جن ہو، میں انسان ہوں، ہم کبھی ساتھ نہیں رہ سکتے. احسان کر دو مجھ پہ، چلے جاؤ. میں اب پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی. جانتی تھی کہ وہ سامنے نہیں آئے گا کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا میرے سامنے نہیں آئے گا. اسی وقت کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا تو میں نے خوف سے چیخ ماری، اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیے. میں اب پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی. میں جانتی تھی کہ وہ چلا گیا تھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، لیکن میری نظریں اس محسن کو آج بھی تلاش کرتی ہیں. اس نے مجھے وہ بھروسہ دیا جو اپنوں نے چھین لیا تھا. انسان ہو کے میرے اپنوں کی خوشیاں کھا گئے تھے، لیکن وہ جن ہو کے مجھے انسانیت سکھا گیا تھا. اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے. اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے. ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.